وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ رب کہتا ہے اے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، تو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ اور وہ تمہاری سفارش کر دیں، تو پھر پاؤ گے اپنے رب کو بخشنے والا بھی اور مہربان بھی۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک مثال سنو جو میرے آقا نعمت نے بیان کی۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا جج، اس کی عدالت میں ایک آدمی کا مقدمہ گیا۔ اب وہ جو جج تھا نا، وہ کسی کی سفارش نہیں سنتا تھا، کسی کی سفارش نہیں مانتا تھا، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی ہو، جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو، وہ کسی کی سفارش نہیں مانتا۔ اور بندہ پریشان ہے، میں کیا کروں؟ جرم ہو جاتے ہیں بندے سے، میں بھی خطا کار ہوں، میرے سے بھی جرم ہو جاتے ہیں، ہائے کیا کروں؟ وہ تو مجھے سزا دے دے گا، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، اب میں نہیں کروں گا۔ لیکن اب اس جج کے پاس کون جائے، کون اسے منائے؟ وہ تو کسی کی نہیں مانتا۔ آخر کار بڑی سوچ بچار کی، جب بندے پر مصیبت بنی ہو تو پھر بندہ سارے حل دیکھتا ہے، کیا کرے؟ اس نے سوچنا شروع کیا، کرتا گیا، آخر اسے معلوم ہوا کہ یہ جو جج ہے نا، ایک اس کا جگری دوست ہے۔ کوئی جگری دوست ہوتا ہے نا، بندہ اس کی ٹالتا ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں، لیکن ہائے ججوں کے دوست بھی تو بڑے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑا آدمی ہے، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ آخر خیال کیا کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو فلاں آدمی ہے نا، اس کا تعلق واسطہ ہے جج کے دوست کے ساتھ۔ لو جی، تار مل گئی، گیا اپنے عزیز کے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو پتہ ہے میرے پہ اتنی بڑی مصیبت بن گئی۔ ہاں جی، وہ جج کے پاس تمہارا کیس ہے، وہ تو نہیں کسی کی سفارش مانتا، ہمارا تو کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ جی میری بات تو سنیں۔ ہاں بتاؤ۔ جج کا نا ایک جگری دوست ہے فلاں آدمی۔ ہاں جی، تو آپ کا ذرا اس سے تعلق واسطہ ہے، ذرا میری سفارش کر دیں۔ اچھا چلو کہہ کے دیکھ لیتے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی کیسے آنا؟ جی یہ میرا بچہ اپنا غلطی ہو گئی، ذرا مہربانی کر دیں۔ کیا؟ جی فلاں جج کے پاس اس کا کیس ہے، تو چونکہ آپ کا بڑا جگری دوست ہے، آپ کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، آپ مہربانی کر۔ وہ جج تو کسی کی نہیں سنتا، لیکن چلو کوشش کر لیتے ہیں، تم اتنی دور سے چل کے آئے۔ لو جی، وہ جگری دوست جج کا چلے گیا جج کے پاس، گھر پہنچا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی خوشی سے ملا۔ کوئی دوستی ہو جاتی نا کسی کے ساتھ، بندہ کہیں مجھے گھڑی دے دو، وہ ذرا نہیں پل لگاتا اور فوراً گھڑی دے دیتا، ایسی بھی دوستیاں ہوتی۔ اچھا ہاں جی کیسی آنا؟ وہ جج صاحب آج آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ جی بتاؤ کیا؟ جج صاحب ایک اپنا بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس کا کیس آپ کی عدالت میں لگا ہے، ذرا مہربانی کر دیں۔ اب کہتے ہیں میں غلطی نہیں کروں گا، کوئی اس کو معافی مل جائے۔ اچھا تمہیں پتہ ہے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتا، لیکن تم نے اگر سفارش کی ہے نا تو میں تمہاری ٹالتا نہیں ہوں، چلو میں اس کو معافی دے دیتا ہوں۔ لو جی اب سنو، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ سب بڑے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ انسان خطا کار ہے، بندے سے غلطی ہو گئی ہے، اب رب کی بارگاہ ہے، کون سفارش کرے گا؟ اللہ کے دربار میں اللہ
کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی رب ٹالتا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اللہ کے محبوب بھی تو بڑے اونچے ہیں، ان کی ذات گرامی تک کہتے کیسے پہنچا جائے، کون سا وسیلہ تلاش کیا جائے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں وہ وسیلہ درود پاک ہے، جو درود پاک کو اپنا لیتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پا لیتا ہے، جب سرکار اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں، جب سرکار اس کی سفارش کر دیتے ہیں تو رب اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔